السلام علیکم ناظرین، عمران خان اور بشرا بی بی حاضر ہوں۔ بہت دنوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ کیا وجوہات ہے کہ اہم ترین کیسز میں آڈیوز میں بشرا بی بی کا نام آ رہا ہے، پنکی پیرنی صاحبہ کا نام آ رہا ہے، لیکن ادارے ان کو نہیں بلا رہے۔ یہ بات تو طے تھی کہ حکومت گھبرا رہی ہے، ڈر رہی ہے، بہت سارے ایسے فیصلے لینے میں نظر آ رہا ہے کہ حکومت خوف میں مبتلا ہے۔ 11 سیاسی جماعتیں، پتہ نہیں احتسابی عمل شروع کیا جائے گا عمران خان کے خلاف یا ان سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ تھے، ایون کہ شیخ رشید، فواد چودھری، اعظم سواتی اور شہباز گل اور ان کی اور جو لیڈرز کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر انہوں نے، اور حالانکہ ادارے بتا رہے ہیں کہ ان کے ثبوت پروف ہمارے پاس ہیں، حکومت ایکشن لے، ہمیں کہے، ہم گرفتار کرتے ہیں، ہم ایکشن لیتے ہیں۔ نہ حکومت خود ایکشن لے رہی ہے، نہ اداروں کو انسٹرکشن جاری کر رہی ہے۔ ہاں، انویسٹیگیشن کر لو۔ تو بہرحال اینٹی کرپشنز، آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کی اینٹی کرپشنز نے پہلے جو انکوائری کی تھی اس میں فرا گوگی، مزدار صاحب اور پنکی پیرنی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ شہزاد اکبر صاحب کی بڑی، اور زلفی بخاری صاحب کی بہت واضح اور بڑی انوالومنٹ تھی۔ زمینوں میں بھی انوالومنٹ، لین دین میں بھی، ٹرانسفر پوسٹنگ میں بھی، ایون بہت ہیوی کرپشنز کی تھی۔ اور کہا یہ، اور ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ ISI کے ایک آفیسرز نے جب عمران خان کو ان کی ساری کرپشنز تو نہیں، چند کرپشن ہی صرف بتائی تھی، تو عمران خان نے اس پہ ایکشن لینے کے بجائے اس ایماندار آفیسرز کو اس جگہ سے ہٹا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اب عمران خان اور پنکی پیرنی صاحبہ کو بلا لیا گیا، نیب نے بلا لیا۔ ابھی تو یہ اسٹارٹ ہے، ابھی میری اطلاعات ہے، میں انشاءاللہ دوسرا ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت پنجاب کے اندر ہو کیا رہا ہے، پنجاب میں اینٹی کرپشن FI اور نیب اب کر کیا رہی ہے۔ کچھ جان پیدا ہوا ہے، شاید پنجاب حکومت کے اندر جان ہے، مرکزی حکومت کے اندر نہیں ہے، لیکن مرکزی حکومت کی بھی ایک جان ہم نے دیکھا اس وقت جب کھڑے ہوئے اور سپریم کورٹ کے سامنے کہا کہ یہ بینچ جو ہے وہ جو کانسٹیٹیوٹ کی ہے، جس کے لیے 2 دن سے ہم ان کو غیرت دلا رہے تھے، 2 دن سے ہم ان کو غیرت دلا رہے تھے، موجودہ حکومت کو قانونی نکات پیش کر رہے تھے۔ لیکن میں ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں، جو لوگ عوام ہیں، بات دراصل یہ ہے کہ اگر حکومت کا لا منسٹرز بزدل ہو اور اس کا یہ ڈر اور خوف ہو کہ مجھے اسی عدالت کے سامنے کل وکالت کرنی ہے، زیادہ دن تو منسٹری نہیں چلنی، تو منسٹری سے ہٹنے کے بعد جو روزی روٹی ہے وہ تو اسی عدالت کے سامنے کرنی ہے، تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جو عدالتوں کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، یا وہ وکیل حکومت کرے جو دوہری پالیسی رکھے، کیس بھی لے اور عدالتوں میں میرٹ کے کیس کو لڑے نہیں، بلکہ وہاں پر اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلے کہ عدالتیں ناراض نہ ہوں، ججز ناراض نہ ہوں، کیونکہ ان کو اپنا کیس چلانا ہے۔ صرف حکومت کا ہی تو کیس نہیں، ان کی روزی روٹی سے ریلیٹڈ بہت سارے کیس ہیں۔ تو اگر ایسے لا منسٹر اور ایسے وکیل حکومت کرے گی یا کوئی بھی کرے گا تو رزلٹ تو کچھ بھی نہیں آنا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایسے وکیل ہیں، عرفان قادر ہیں، امان اللہ کنرانی صاحب ہیں، آپ کے کیا نام ہے، یہ جو یاسین آزاد صاحب ہیں، اور بہت سارے اور وکیل ہیں جن کا نام میں لے سکتا ہوں۔ تو یہ چند نام، خاص طور پہ یہ 2 نام جو ہیں، یہ تو بہت ہی زیادہ، 3 نام جو ہیں بہت ہی زیادہ ہیں، اس لیے میں نے سامنے رکھا۔ یہ نہیں ڈرتے، اور یہ خود کہتے ہیں عدالت میں کھڑے ہو کے کہ ہمیں آپ کی فیس سیونگ سے ہمیں کوئی قانونی لڑائی میں آپ کی معاونت نہیں چاہیے، میرٹ پہ کیس لڑیں گے، فیصلہ آپ میرٹ پہ دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر آپ نہیں بھی دیں تب بھی ہم میرٹ پہ کیس لڑیں گے۔ ہم ججز کے سامنے اس لیے نہیں جھکیں گے کہ ہمیں ان کے سامنے اپنی روزی روٹی کے لیے کیسز لڑنا پڑتا ہے۔ یہ میں ایک بتانا چاہتا تھا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ حکومت کے لیگل پوزیشنز پہ جو ہے وہ ہمیشہ ویک رہی، چاہے وہ اٹارنی جنرل ہو، ایسے اٹارنی جنرل جنہوں نے وکالت کرنی ہے سپریم کورٹ میں یا ججز کے سامنے، ایسے لا منسٹر
جو وکالت کرنی ہے ججز کے سامنے، ایسے ایڈوکیٹ جنہوں نے دونوں کو لے کے چلنا ہے اور نظریہ ضرورت کے تحت کام کرنا ہے تاکہ ان کا فیس ویلیو بنا رہے عدالتوں کے سامنے. ججز کے ساتھ وہ آرگومنٹس نہیں کرنا چاہتے بلکہ وہ اپنی پارٹی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے وکلا کی. اب میں آتا ہوں کہ یہ حکومت نے بڑا اچھا ایکشن لیا اور پی ڈی ایم کی طرف سے فاروق ایچ نائک جو ہیں بڑے سینئر سیزن وکیل ہیں اور انہوں نے اسٹینڈ لیا کہ یہ جو بینچ ہے کمپوزیشنس ہے یہ صحیح نہیں ہے اور یا تو فل کورٹ بنائیں جس میں سینئر ترین ججز رکھیں یا پھر آپ جو ہیں وہ ان کو نکالیں. اور ان کو نہیں بیٹھنے کا اختیار ہے ان دونوں ججز کو کیونکہ ان کے اوپر آلریڈی آبجیکشن ہے بار کونسل کی بھی ہے, حکومت کی بھی ہے, سیاسی جماعتوں کی بھی ہے, عام آدمیوں کی بھی ہے, مختلف کیسز ہیں اور سب چیزیں اسٹیپ ہیں. لیکن چیف جسٹس صاحب جو بینچ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ انہیں بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے کا جوڈیشل رولز دیتا ہے اجازت, جو جتنا مجھے پتہ ہے, لیکن یہ اجازت جوڈیشل رول بھی نہیں دیتا کہ آپ میرٹ کے بغیر کریں. تو میرٹ تو یہ ہے کہ سینئر موسٹ جج کو آپ باہر کر دیں, 2 کو ادھر سے کر دیں اور جب 9 کریں تو اس میں 3 ادھر سے بھی ہو جائیں, 7, 8 اور 9, 10, 11 اور پھر 14 والا لے لیا جائے. تو بہرحال یہ ڈسٹریبیوشن میں نے دی تھی. تو اسٹینڈ لیا ہے حکومت نے اور جو ریسکیو ہو رہا تھا عمران خان کو جو ریسکیو فراہم کر رہی تھی عدالت, کر رہی ہے ابھی بھی مختلف عدالتوں کے جج, معذرت خواہ ہوں کیونکہ وہ عدالت جو عدالت عالیہ ہے یا عدالت عظمیٰ ہے یا جو بھی عدالت ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی ریسپیکٹیبل ہے, بہت ہی, کیوں وہ ادارہ ہے. ادارے میں اگر اچھا جج آئے گا, فیصلے اچھے ہوں گے تو وہ ادارہ اٹھے گا, عزت ہوگی. اور اگر وہاں ایسے جج فیصلے دیں گے جو سیاہ فیصلے ہوں گے, ماضی میں بے شمار فیصلے ہیں, تو پھر ادارے کو نقصان پہنچتا ہے. لیکن ادارے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ ادارہ تو عزت دیتا ہے اور یہ اپنی ادارے کی عزت بڑھانے کے بجائے اپنی مفادات کی بنیاد پہ, نظری ضرورت کی بنیاد پر, اپنی بزدلی کی بنیاد پر, دباؤ کی بنیاد پر, لین دین کی بنیاد پر, لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ کی بنیاد پر عدالتوں کی توہین کرتے ہیں. سب سے زیادہ وہ توہین کرتا ہے جو عدالت میں بیٹھ کر ان بنیادوں پر عدالتی فیصلے دو جو سیاہ فیصلے. تو حکومت نے اسٹینڈ لیا ہے, کھڑی ہوئی ہے اور وہ جو ہے آپ کے لے رہی ہے اس میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیب نے بلا لیا, توشہ خانہ میں بلا لیا ہے. دیکھیں پنکی پیرنی کئی کیسز میں انوالو ہیں اور میں یہاں ایک بات کہتا جاؤں کہ پچھلی پنجاب کی حکومت کی کرپشن میں فرا گوگی اور بزدار صاحب کا, زلفی بخاری کا, شہزاد اکبر کا اور جس کا بھی نام آئے گا اس میں عمران خان انوالو ضرور ہوں گے لیکن اصل کردار پنکی پیرنی ہے. ایک لینڈ کے بھی بڑے باسوخ شخصیت ان سے واپسی میں تھے اور ایک ادارے کے بہت ہی اہم پوسٹ کے اہم ترین پوزیشن میں کام کرنے والے وہ بھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے. تو عمران خان بائی پاس ہو رہے تھے کیونکہ پنکی پیرنی کے سامنے یا بشرا بی بی کے سامنے عمران خان کچھ نہیں بول سکتے تھے. اور آپ نے ان کی آڈیوز سنی ہے کہ وہ تو جو بھی منسٹرز ہوتے ہیں یا آفیسرز ہوتے ہیں یا جن سے بھی بات کرتی ہیں ان کا لہجہ یہی ہوتا ہے جو آڈیوز ان کی آئی ہے, ان کے لحاظ سے, ان کے دوسرے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لحاظ سے. تو پنکی پیرنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مین شخصیت ہے, خاص طور پہ عمران خان کے اہم ترین فیصلوں میں, کچن کابینہ کے اہم ترین فیصلوں میں, اور خاص طور پہ کرپشن کے حوالے سے فرا گوگی, بزدار, اسلم گجر, زلفی بخاری, آپ کے کیا نام ہے, شہزاد اکبر, یہ نام جو ہیں وہ آ رہے ہیں. اب یہ آ رہی ہے انفارمیشن, یہ نام بھی آ رہے ہیں, اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں, میں اور بھی چیزیں آپ کے سامنے لاؤں گا, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ڈاکومنٹڈ اسی وقت ہوگا
جب اس کی انویسٹیگیشن ہوگی جو کہ شروع کر دی گئی، اور جس طرح کے نیب نے انہیں بلا لیا، ایون کہ عمران کو ہی بلا لیا ہے، اور پنکی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں FIA اور اینٹی کرپشن پنجاب یہ دونوں بھی بہت جلد پنکی پیرنی صاحبہ کو، عمران خان کو اور ان لوگوں کو بلانے والی ہے. اور یہ جو کیسز کھل رہے ہیں اور جو اس میں پرویز الہی صاحب بھی آنے والے ہیں، ان کے لوگ بھی ہیں یہ، اور آپ نے سنا ہوگا کہ کتنی بھاری کرپشن ہوئی ہے پہلے بھی PTI کے دور میں اور پرویز الہی کے دور میں. تو یہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں اہم ترین انفارمیشنز کے ساتھ آپ سے شیئر کروں گا. بہرحال جو مین اس وقت اصل ذمہ دار ہے اس کا بھی نام آپ کے سامنے آ گیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ PTI کے قریب ترین لوگوں کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ نے بڑے خطرناک کام کیے ہیں. میں نام کوڈ نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ ان تمام چیزوں میں انوالو تھیں، اور جس کی بنیاد پر انہوں نے بڑے خطرناک کام کیے ہیں. کچھ چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور کچھ چیزیں انویسٹیگیشن سے آئیں گی جو اب شروع ہو رہی ہیں. حکومت نے اب تھوڑا سا زور پکڑ لیا ہے اور اس سلسلے میں ایکشن بھی شروع ہو گیا ہے، اور جو لوگ ریسکیو کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ عمران کو بچانا چاہ رہے ہیں، اب ان کی ہانڈی بیچ چوراہے پہ پھوٹ رہی ہے، اور وہ اب ایسی پوزیشن ہونی کہ وہ عمران خان کو بچائیں یا اپنے آپ کو بچائیں. بظاہر ایسا لگ رہا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.